الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے پاکی بیان کرتی ہیں اور وہی ہے غالب و حکمتوں والا اے ایمان والو وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہ کے ہاں بڑے غصے اور بڑے غضب کی بات ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری عملی زندگی اور ہماری سیرتیں
دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ کہنے کو ہم بہت سی باتیں کہتے ہیں، پڑھنے کو ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، سننے کو ہم بہت کچھ سنتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر مرتب نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ آپ نے لوگوں سے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ بلکہ کہا کم اور آپ نے خود اس پر عمل بڑھ کے کر کے دکھایا۔ سیرت کے اس پہلو سے ہمارے خطباء نے، واعظین نے پہلو تہی کی ہوئی ہے۔ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں آپ کا حسن بیان کیا جائے، جمال بیان کیا جائے، خوبصورتی بیان کی جائے، جس سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اور سیرت کا وہ پہلو لوگوں کے سامنے نہ لایا جائے جس کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہو۔ آپ کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن اگر متن ہے تو آپ اس کی شرح ہیں، قرآن علم ہے تو آپ سراپا عمل ہیں، قرآن ہدایت ہے تو آپ ہادی ہیں، قرآن رحمت ہے تو آپ رحمت للعالمین ہیں، قرآن نور ہے تو آپ سراج منیر ہیں۔ کا آواز تھوڑا سا کم کر اندر والا۔
قرآن کی جو عملی تفسیر ہے وہ سیرت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کئی بڑی مشہور حدیثیں ہوتی ہیں، مشہور واقعات ہوتے ہیں، وہ آپ نے کئی بار سنے بھی ہوتے ہیں، پڑھے بھی ہوتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کے اخلاق، سیرت، حالات، اس سے آپ ہمیں آگاہ کریں۔ تو ام المومنین نے جواب میں فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، یہ پورا قرآن تمہارے نبی کی سیرت ہی تو ہے، یعنی جو کچھ قرآن میں بیان ہوا میرے نبی نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کی عملی تفسیر جو ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ باقی جتنے انبیاء ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، یہ سب اولی العزم پیغمبر ہیں۔ کچھ ان میں صاحب کتاب ہیں اور صاحب معجزات تو سب ہیں، لیکن ان کی جو سیرتیں ہیں یا ان کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ آج آپ کو کسی کتاب میں محفوظ ہو نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کے پورے حالات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے پورے حالات آپ کو کہیں نہیں ملے گے۔ جتنے حالات آج دنیا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا باقی انبیاء، ان کے جو حالات آج دنیا کو معلوم ہیں وہ سب ہمارے قرآن کی مہربانی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو اپنی کتابیں محفوظ نہیں، انجیل محفوظ نہیں، تورات محفوظ نہیں۔ ان کتابوں نے محفوظ کیسے رہنا ہے؟ جس زبان میں انجیل اور تورات اتاری گئی تھیں آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبانیں بولی نہیں جاتی، زبانیں ہی مفقود ہو گئیں، وہ زبانیں ہی ختم ہو گئیں۔ عیسائیوں کے پاس کیا ہے حضرت عیسیٰ کی سیرت پہ کہنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کی سیرت میں ان کے لیے عملی نمونہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ ان کے باپ ہیں، نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے داماد ہیں، نہ ان کے سسر ہیں، نہ ان کی بیٹیاں ہیں، نہ ان کی بیوی ہے، نہ ان کے نواسے ہیں۔ کہاں سے وہ سیرت اخذ کریں گے؟ موضوع تو میرا یہ نہیں ہے، لیکن کئی لوگ اگر سمجھ جائیں تو چلو کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ چونکہ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت اور حیات طیبہ پہ کہنے کے لیے کچھ مواد موجود نہیں، اس لیے عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ وہ 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، میلاد کا ذکر کرتے ہیں۔ سیرت پہ کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ سیرت عیسیٰ پہ کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ میلاد منانا ان کی مجبوری ہے،
میری مجبوری نہیں ہے، میرے پاس تو اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے۔ میں ساری زندگی سیرت بیان کرتا رہوں، وہ مکمل نہ ہو تو میلاد ہی پہ زور دینا، ولادت ہی کا ذکر کرنا، جگہ جگہ میلاد کی محفل، میلاد کی مجلس۔ آپ میں جو سمجھدار لوگ، دانا لوگ، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ بولو، دنیا میں کوئی آدمی، انسان ایسا آپ کو نظر آتا ہے جو میرے نبی کے میلاد کا منکر ہو؟ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، کون منکر ہے؟ ابو جال نہیں مانتا تھا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ ابو لہب کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے؟ مشرکین مکہ نہیں جانتے تھے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے ہیں؟ اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، سب مانتے ہیں۔ پھر اسی کا ذکر کرنا، ایک بندہ مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے کہے یہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے۔ او اللہ کے بندے، یہ نہ بتا کہ یہ مسجد ہے، یہ بتا کہ اس میں کرنا کیا ہے، یہ بتا۔ یہ مسجد ہے، مسجد ہے، اس مسجد ہونے کا کون انکار کر رہا ہے؟ تھوڑا سا آواز کم کریں جی۔ اس مسجد ہونے کا کون انکار کر رہا ہے جس پر آپ زور دے رہے ہیں صبح و شام، دن رات، کہ یہ مسجد ہے، مسجد ہے، مسجد ہے؟ لوگوں یہ مسجد ہے، یہ مسجد، ولادت ہوئی، ولادت ہوئی، ولادت ہوئی، کون انکار کر رہا ہے بھائی ولادت کا؟ ذرا بتائیے تو صحیح، ولادت سے مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو ذکر کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے نبی کی بعثت کا، ولادت کا، نبوت کا، رسالت کا، دنیا میں آنے کا، تشریف آوری کا مقصد کیا تھا جس کا میری عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اس پر کئی سوال اٹھائے جا سکتے، اگر کوئی بندہ اس پر تدبر کرے، سوچے، کومنٹ میں مجھے گالیاں نہ نکالے، وہابی ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، نبی کا منکر ہے، نبی کی شان نہیں مانتے۔ شان صرف ولادت میں ہے؟ قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں قرآن نے کیا ذکر کیا؟ لقد من اللہ، لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے، منت چڑھائی ہے، منت۔ خدا گواہ ہے، اللہ نے اپنی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، نہیں جتلایا۔ میں نے تمہیں پیدا کیا؟ نہیں۔ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، اعضاء دیے؟ نہیں۔ مال دیا، دولت دی؟ نہیں۔ ماں باپ دیے؟ نہ۔ بہن بھائی رشتہ دار؟ احسان نہیں جتلایا، احسان صرف ایک نعمت کا جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان کے اندر ایک رسول انہی میں۔ تو احسان کب جتلایا؟ جب انہیں نبی بنائے۔ ایک اور سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے، آپ اس پر غور تو کریں، فکر تو کریں، تھوڑا سا سوچیں تو صحیح یار۔ میرے نبی نے مکے میں 13 سال مار کھائی تھی، مسلسل خاک و خون میں نہا گئے، تڑپایا گیا، گلے میں رسیاں ہیں، راستے میں کانٹے ہیں، پتھروں کی بارش ہے، فتوے ہیں، پھبتیاں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ آپ مکے والوں سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے۔ کچھ غور تو کرو یار، ولادت منوانے کے لیے آپ نے مارے کھائی تھی کہ مانو میں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا ہوں، مانو میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، میں نے مائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اس لیے مارے کھائی تھی۔ یہ جو بدر عہد لڑی گئی تھی،
اسی لیے لڑی گئی تھی نا کہ وہ میلاد نہیں مانتے تھے اور آپ ان سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے۔ کوئی یار علمی میدان میں آؤ، کیوں سب جہالت کی راہ پہ چل پڑے ہو یار؟ یہ بدر، احد، خندق میلاد منوانے کے لیے لڑی گئی تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ بلال تپتے ہوئے کولوں پر اس لیے لیٹا کرتا تھا کہ وہ مکے والوں سے آمنہ کے لال کا میلاد منوانا چاہتا تھا۔ پھر تم نے دن رات ایک رٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ سیرت سے لوگوں کو کیوں ہٹا رکھا ہے؟ سیرت کی طرف لوگوں کو کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ نبی پاک کی حیات طیبہ کی طرف کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ نبی پاک کی تعلیمات کی طرف کیوں نہیں آنے دیتے ہو؟ انہیں ولادت میں الجھائے رکھتے ہو کہ جھنڈیاں لگا لو، جھنڈے لگا لو، آتش بازی کر لو، نعرے لگا لو، ناچ لو، کود لو، خانہ کعبہ کے ماڈل، روضہ رسول کے ماڈل بناؤ، انہیں بس اسی پہ لگا رکھا ہے آپ نے دنیا کو۔ میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہے؟ میری شادی، میری غمی، میرا مرنا، میرا پرنا، میری تجارت، میری سیاست، میری عدالت، میری حکومت، میرا رہن سہن، میرا لین دین، میری برادری کے ساتھ تعلقات، حقوق، معاملات، یہ جتنے میری عملی زندگی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو اس کا تعلق میرے نبی کے میلاد سے ہے یا سیرت سے؟ پھر تم کیوں اس طرف نہیں آنے دیتے ہو لوگوں کو؟ تیرے ایک جلسے کا عنوان بھی سیرت النبی نہیں ہوتا، کیوں؟ نبی پاک کی سیرت سے لوگوں کو کیوں ہٹانا چاہتے ہو؟ حیات طیبہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو جس کے ساتھ میری عملی زندگی کا تعلق ہے، جس میں نبی پاک اصلاح کر رہے ہیں اپنی امت کی؟ پورا تولو، پورا ماپو، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دو، جھوٹ ہو نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، رشوت نہ لو، سود چھوڑ دو۔ یہ عملی زندگی ہے، اس کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تاجروں کو بتاؤ، تاجروں کو میلاد کے جلوس میں بازار میں آؤ تو ان کی دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کے تاجروں کو یہ بتاؤ کہ اپنی دکان کے سامنے جھنڈیاں لگا کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم بخشے گئے، اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا ہے۔ نا، اگر تم نے کم تولا، ملاوٹ کی، گاہک کو دھوکہ دیا، سودا بیچتے ہوئے جھوٹ بولا، تو سارا بازار نہیں، سارا شہر بھی جھنڈیوں سے سجا دو، اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں جب تک وہ مظلوم راضی نہیں۔ یہ بتاؤ لوگوں کو، اصلاح کرو لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کی کوشش کرو، ولادت کا تذکرہ بھی کرو۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ولادت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ولادت کا تذکرہ بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ میرے آقا کی سیرت کو بھی۔ میری اور آپ کی عملی زندگی کا تعلق نبی پاک کی ولادت سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ سیرت سے۔ سیرت بیان کریں گے تو پھر میری اور آپ کی عملی زندگی جو ہے وہ درست ہوگی۔ عیسائی 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، اپنے تائیں وہ بڑے عالم بھی، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اب ملک سے بھاگ بھی گئے۔ انہوں نے عید میلاد النبی پر ایک کتاب لکھی، تقریباً 500-600 صفحے کی، جس میں ثبوت پیش کیے، اور اس میں انہوں نے کہا، ایک دلیل انہوں نے یہ دی، عیسائی منانے نے اساں کیوں نہ منائے۔ واہ کیا دلیل ہے!
چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کا میلاد مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ میرے آقا نے تو ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا کہ جو وہ کام کریں وہ کام تم نہ کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب یہاں میلاد کے نام پر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، باقاعدہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، اس پر روضہ رسول کی تصویر بھی بنی ہے، اس پر نبی پاک کا نام بھی ہے، اور اس نام پر چھری بھی، کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ سالگرہ یہ مسلمانوں کی رسم ہے کہ عیسائیوں کی؟ کس نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ قوم کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں بھائی آپ؟ میری مجبوری نہیں ہے، میری مجبوری اس لیے نہیں ہے کہ میرے پاس تو اپنے آقا کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، قرآن نے محفوظ کیا، حدیثوں نے محفوظ کیا، سیرت کی کتابوں نے محفوظ کیا، صحابہ نے محفوظ کیا۔ میرے نبی کا ذیک تھوڑا جا اوکھا لفظ نہیں ہوگی، ہنسنا مسکرانا، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ ہے، رونا، آنسو بہانا، ادائیں، اللہ نے ان کو جس طرح یہ قرآن محفوظ کر دیا، میرے نبی کی سیرت کو بھی محفوظ کر کے رکھا۔ تسلسل بالذکر، تسلسل بالذکر، ایک فرمان آپ نے ادا کیا، آپ نے کچھ فرمایا تو آپ مسکرائے، وہ بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے، تو مسکرائے اس بات پر کہ سب سے آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا، آخری بندہ، وہ یہ التجا کرے گا کہ من جہنم میں چکڑ کے کنارے تے پہنچا، بس اللہ کنارے پہ لے آئیں گے، کنارے پہ جب اللہ لے آئیں گے تو جنت کا دروازہ اللہ سامنے کر دیں گے، پھر وہ التجا کرے گا یا اللہ چل اندر نہ صحیح، وہ دروازے تک ہی لے جائے، اللہ اس کی بات مانتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں سے تو نہ کرے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو پہلی کھیپ میں جنت کے اندر داخل ہو۔ پھر اللہ اسے جنت کا اندرونی منظر دکھائے، دروازے پہ بٹھا، اندرونی منظر دیکھے گا تو وہ دل للچائے گا بھی اب اندر، اللہ فرمائیں گے جا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا رنگ کوئلے کی طرح جہنم میں جل جل کے، اس حالت میں کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا وہ چشمہ دیکھ رہے ہو، اس میں ایک غوطہ لگا، وہ غوطہ لگائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چلا۔ اب جاؤ، جو پہلی کھیپ میں جائیں گے ان پر کتنی مہربانی ہوں گی، اللہ اس کا تو حساب ہی کوئی، جاؤ۔ تو یہ کہے گا اندر کوئی جا بھی ہے کہ کوئی نہ؟ تو اللہ کہیں گے جس دنیا میں تو رہتا تھا، اللہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ میں نے تیرے لیے رکھی، تیرے لیے رکھی۔ تو وہ کہے گا مذاق ہو رہا ہے یا اللہ آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو اللہ اس کی بات سن کے مسکرا پڑے۔ یہاں نبی پاک مسکرا دیے، یہ بیان کرتے ہوئے نبی پاک مسکرائے۔ جب صحابی نے اپنے شاگردوں کو یہ بات پڑھائی نا تو اس نے اسی طرح مسکرا کے دکھایا کہ نبی پاک یہاں یوں مسکرائے۔ تابعین نے اپنے شاگردوں کو پڑھائی، اس نے اس حدیث پہ آ کے مسکرا کے دکھایا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو آج بھی ہمارے مدارس میں
جب حدیث کا استاد اس حدیث پہ پہنچتا ہے اسی طرح وہ مسکرا کے دکھاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تسلسل بالذکر. یہ جو مسکرانا ہے اس کا تعلق بھی نبی پاک سے جا کے جڑ گیا. ادائیں محفوظ ہیں. کس جگہ پہ مسکرائے تھے, کس جگہ سے کیسے گزرے تھے, وہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بھول گئے تھے اور باہر کھڑے تھے تو صحابی اس کو ذکر کرتا ہے کہ آپ ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے تھے. کھڑے ہونے کا, اب کھڑے ہونے کا انداز نہ بھی بتاتا تو ہماری عملی زندگی کا تو کوئی تعلق نہیں نا اس سے, نہ بھی بتاتا تو کیا ہوتا, بس یوں بتا دیتا بھئی ٹیک لگا کے کھڑے تھے تنے کے ساتھ. نہیں, صحابی جب اس کو روایت کرتا ہے کہتا ہے شبک بین اصابع, آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں دیں, شبک بین اصابع, اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پر رکھ کر یوں کھڑے ہو گئے تھے. میری کیا مجبوری ہے, مجھے تو صحابہ نے یہاں تک نقل کر کے دے دیا کہ ہاتھ کون سا تھا, رخسار کون سا تھا, رخسار کون سا تھا اور ہتھیلی کون سا. تو میرے نبی کی تو ادائیں محفوظ ہیں, میرے نبی کے اقوال محفوظ ہیں, میرے نبی کے ارشادات محفوظ ہیں, میرے نبی کے فرامین محفوظ ہیں, اس کا انتظام ہوا ہے. اسماء رجال کے عالم ہوئے, انہوں نے لاکھوں راویوں کی فہرست بنا دی, بڑی محنت کی انہوں نے, لاکھوں راوی ان کی انہوں نے فہرست بنا دی. میں نے اگر ان میں ایک راوی ڈھونڈنا ہے عمر, تو میں عین والی پٹی میں چلا جاؤں گا, وہاں جا کے میں ڈھونڈ لوں گا اس کو, کس کا بیٹا تھا, اس کا دادا کون سا تھا, کب پیدا ہوا, کب مرا, اس کے استاد کون سا. ان کی پوری فہرست جو راوی ہوتے ہیں تاکہ ان میں کوئی کمزور راوی نہ آئے, میرے نبی کی ستھری حدیثیں امت تک پہنچ. کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں, صرف میرے نبی کی سیرت محفوظ ہے, اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ادا محفوظ ہے. اور میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو عملیت ہے. جو میں نے پہلے بیان کیا وہ کاملیت تھی, یہ عملیت ہے, عملی. میرے نبی کی سیرت کا اہم پہلو عملی پہلو ہے کہ میرے نبی نے جو امت کو حکم دیا خود اس سے بڑھ کر عمل کر کے دکھایا تھا. یہ میرے نبی کی زندگی کا عملی پہلو. باتیں تو آج بھی لیڈر بہت بہت کرتے ہیں, عمل کون کرتا ہے؟ کتنے لیڈر ہوئے سیاسی جنہوں نے باتیں کی تو معلوم ہوا بھئی یہ سونے اور چاندی کے چشمے بہا دیں گے اور یہ ملک کو تبدیل کر کے رکھ دیں گے. تبدیل تو ویسے ہو گیا, پہلے سڑکاں صحیح سان اکھڑ گئیاں نے, تبدیل تو خاصا ہو گیا. میں سفر میں رہتا ہوں, ہمیشہ ساری زندگی سفروں میں گزر گئی ہے, جاتے ہیں تبدیل تو واقعی ہو گیا. پہلے سڑکیں ہموار تھیں, اب تبدیلی آ رہی. دعوے کیا تھے؟ صرف یہ نہیں, پہلوں کو دیکھ لو, ان کے دعوے دیکھ لو, پہلوں کے دعوے دیکھ لو. دعوے کرتے رہتے ہیں لیڈر, عمل نہیں کرتے. میرے نبی کی سیرت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ میرے نبی نے جو کہا وہ کر کے دکھایا, عمل کر کے دکھایا. میں اس پر بحث کروں گا, میں ایک ایک بات پہ اس پر گفتگو کروں گا کہ جو کہا وہ کر کے دکھائے, بڑھ کے کر کے دکھائے. کہا کم, عمل زیادہ کر کے دکھائے. امت کو کہا 5 وقت کی نماز پڑھو, فرض نمازیں 5 ہیں, چاشت, اشراق, تہجد, یہ کوئی فرض نہیں ہے, نفل ہیں. پڑھ لو تو ثواب, نہ پڑھو تو گناہ کوئی.
پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، جب 5 نمازیں فرض ہوئیں فرضیت ختم. لیکن میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اس سے پہلے 5 نمازوں کا ذکر ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یہ 4 نمازیں آ گئیں، صبح، ظہر، عصر، مغرب. وقرآن الفجر، یہ 5ویں نماز ہے. پہلی آیت میں ان 5 نمازوں کا ذکر ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، رات کے کچھ حصے میں، من بازیہ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں اٹھیے. تہجد کا معنی کیا ہے؟ اٹھیے. رات کے کچھ حصے میں اٹھیے. نافلۃ لک، یہ صرف تیرے لیے ہے، امت کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی. نافلۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ نے اسے ضرور پڑھنا ہے، رات کو جاگنا ہے، اٹھنا ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. توجہ ہو تو مانا کروں. جدہ ساری دنیا سہ جائے نا نرم و گداز بستروں پر، جب دنیا میٹھی نیند سوئے نا، میرا سونا پیغمبر اس وقت اٹھ کے میرے نال پیار دیاں گلاں کیتا کر. اٹھا کر میرے سامنے کھڑا ہو جایا کر. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اٹھیے رات کے کچھ حصے میں نرم و گداز بستر کو چھوڑ دیجئے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رات کے کچھ حصے میں دنیا سوئی ہوئی ہو، تو اٹھ کے کھڑا ہو جا. میں نے بھی تو کل قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے تجھے مقام محمود پہ کھڑا کرنا ہے نا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما، مقام محمود پر کون کھڑا ہوگا؟ میرا نبی کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی تو جواب دے جائیں گے، لست لہا اے تو غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. ہماری یہ جرت نہیں کہ ہم رب سے بات کریں. حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا اے تو محمدن. یہاں میں ایک بات کروں گا، بہت کم علماء کرتے ہیں، عام میں سے بھی اکثر لوگ شاید پہلی مرتبہ سنیں، اور یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں مسند احمد سے. مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا، میں ترجمہ نہ کروں، عربی کے جو لفظ میں پڑھوں گا اسی پر آپ سبحان اللہ کہیں گے. حضرت عیسیٰ کہیں گے لست لہا، میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا. اے تو محمدن وَهُوَ خاتم النبیین، محمد عربی کے پاس جاؤ، ان پر رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. جاؤ ان کے پاس. اب خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئیے، میدان معاشر ہے، خلقت کہتی ہے رب سے بات کرنی ہے، حساب کتاب بعد میں بھی شروع کرنا ہے، ذرا جلدی شروع کرے. تو خلقت کیا کہے گی؟ اس میں مرزائی بھی ہوں گے، اس میں یہ جو آج ختم نبوت کے ڈاکو ہیں نا یہ بھی ہوں گے، اس میں میرے نبی کے خاکے بنانے والے بھی ہوں گے، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، مجوسی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، فرعون ان میں، حامان ان میں، قارون ان میں، نمرود ان میں، ابو جہل ان میں، عبداللہ ابن ابی ان میں. ساری خلقت میرے نبی کے دروازے پہ آئی ہے اور آ کے کہا انت رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو اللہ کا رسول بھی ہے اور تو سارے نبیوں کا خاتم بھی. اللہ سے بات کرنی ہے. ہر نبی کہتا تھا لستو لہا لستو لہا، میرے نبی نے کہا آنا لہا آنا لہا. وہاں مقام محمود پر میرے نبی آئیں گے ساری خلقت کی شفاعت کرنے کی. جن لوگوں نے، میں نے میلاد پہ تھوڑی سی بحث کی، ولادت پہ بحث کی ہے نا میں تھوڑی سی، تو کوئی لوگ اس پہ کمنٹ کر چکے ہوں گے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، منکر ہے، جو ان کی زبان میں آیا ہوگا. وہ اب ذرا میری اس بات کو بھی غور سے سنیں، وہ میری اس بات کو بھی غور سے سنیں. انہیں اپنے علماء سے نہیں سنی ہوگی، وہ مجھ سے سنیں. تم نے آج تک سنا کہ آمنہ کے لال قیامت کے دن شفیع بن کے اٹھیں گے، گناہگار امت کے حق میں شفاعت کریں گے؟ بندیالوی کہتا ہے نہیں، میرے نبی نے قیامت کے دن ایک شفاعت نہیں 2 شفاعتیں کرنی ہیں. کتنی شفاعتیں؟ 2. ایک شفاعت کبریٰ ساری خلقت کے لیے، ایک شفاعت صغریٰ امت کے گناہگاروں کے لیے. مقام محمود پہ آئیں گے، 7 دن روئیں گے، آنسو بہائیں گے، حمدیں کریں گے، ثنائیں کریں گے، تعریفیں کریں گے. 7 دن حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، آنسو. شفاعت والے لفظ زبان پہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ شفاعت اس وقت ہونی ہے جب کس نے اجازت دینی ہے. جی اے نہیں ایک بندہ گیا کہ یا اللہ اے میرا مرید ہے، اس نو چھڑ دے. نعت خان نعتیں پڑھتے پھرتے ہیں، ہم جائیں گے تو اللہ کہیں گے اس نو چھڑ دیو، خالہ جی دا واڑا چھڑ دیو، اس نو چھڑ دیو. وہ فلاں چھڑا کے لے جائیں گے، فلاں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے. اور نوجوانوں، آخری پارہ ہے، اس کی پہلی سورت ہے سورت نبا. سورت نبا کی آخری آیتیں ہیں، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمے پڑھو. لا یتکلمون، یتکلمون کا معنی میں کرتا ہوں، پھر لا دا معنی تسی کر چھڑنا. وہ بات کرتے ہیں، یتکلمون کا معنی کر رہا ہوں، وہ بات کرتے ہیں. لا یتکلمون، وہ بات نہیں کر سکیں گے. الا، مگر، من، وہ بندہ بات کرے گا. آذن لہ الرحمن. لیکن تم نے لوگوں کو قرآن کے قریب آنے نہیں دیے. تم نے سیف الملوک ہی سنائی ہے لوگوں کو، اور وارث شاہ کی ہیری سناتے رہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے مائی اور ڈوڑے ہی گاتے رہے. لوگ بھی خوش ہوتے رہے یوں یوں کر کے. بس تم بھی سناتے ہو کہ نوٹ ہمارے اوپر پھینکتے چلے جائیں. کھا پی لو جتنا وقت ہے جی، اللہ کے پاس جا کے اس ممبر و محراب کا حساب دینا ہے. تم اللہ نے پوچھنا ہے کہ میں نے اس کا وارث بنایا تھا، تم نے حق ادا کیا ہے کہ وارث شادی ہیری سنا دے رہے ہو. قرآن کیا کہتا ہے اپنے نبی کو؟ فذکر، میرے پیغمبر نصیحت کر. ذکر، میرا نبی واز کر. مولا کس نال کراں؟ فرمایا بالقرآن. فذکر بالقرآن، کس کے ساتھ واز کر. تم پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی کہ لوگوں کو قرآن سناؤ؟ لا یتکلمون، تم نے یہی سنایا. شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے، وہ قبر میں گئے، منکر نکیر آئے، انہوں نے کہا من ربک. شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے جو ہکلو پھاڑ لیا. انہوں نے آکھیا تو میرے کول پوچھنا والا کون ہے؟ ان فرشتوں کو بھیجا کس نے؟ اللہ دے پلے بھی کوئی شاید چھوڑنی جے کہ کونے چھوڑنی. وہ خدا ہیں، پکڑ لیا. پہلے میرے سوال دا جواب دیو، جلے آدم دا خمیر گدیا گیا تسی کیوں آکھیا بھی یہ فساد کرن گے؟
انہیں آخیا اسی دو تے نہیں نہ آخیا، وہ تو سارے آخیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا سارے دا حساب میں لینا چاہنا، سارے کو پوچھ کے آؤ۔ انہیں آخیا چھڈو گے تو پوچھاں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایک جاؤ، ایک نو میں نہیں چھڑ۔ یرغمال بنایا، رب کے فرشتوں کو یرغمال بنایا۔ یار حضرت لوط علیہ السلام نے جب وہ فرشتے آ گئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی اور کہتے تھے ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط بڑے پریشان تھے۔ حضرت لوط نے ایک جملہ کہا تھا، الیس منکم رجل رشید، کیا تواڈے ایک بھی بھلے مانس نہیں؟ یار کوئی ایک تے شریف آدمی ہوئے جیڑا آکھے کیوں تنگ کر دے ہو بھائی، مہمان ہے لوط کے، تو میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، تواڈے ایک بھی بندے دا پتر نہیں۔ الیس منکم رجل، ان سے بھی میں پوچھتا ہوں یار، یہ جو سننے والے ہوتے ہیں، کالج کے لڑکے ہوں گے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، طالب علم، ٹیچر، پروفیسر، سب اگر سبحان اللہ شیخ عبد القادر جیلانی منکر نکیر نو پھاڑ لیا، سبحان اللہ، بڑی کسی ایک نے بھی نہیں سوچا بھئی یہ سب کچھ تو ہوا قبر میں، فوت ہونے کے بعد ایک خطیب صاحب نو کون دس کے تین کس دسیا؟ یہ ساری کاروائی تجھے کس نے بتائی ہے؟ نا یؤمنون بالغیب، جو مولوی صاحب کہتے رہے مانتے چلے جا۔ یہ نہیں ہے منکر کا ہاتھ، نکیر کا، فرشتوں کا ہاتھ پکڑ لو، لا یتکلمون، یہ بھی مشکل آیت آئی ہے تو چلو آیت الکرسی میں آؤ یار۔ من ذا الذی، یہ طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو، اس کا ترجمہ نہیں کرو گے؟ من ذا الذی، کون ہے؟ کون ہے؟ یشفع، جو شفاعت کرے، اندہ، اس کے آگے کس کی جرت ہے کہ وہ اس کے آگے شفاعت کے لیے لب کھولے؟ الا باذنہ، مگر اس کی، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی بولے۔ شفاعت ہونی ہے، کب ہونی ہے؟ جب کس نے اجازت دینی ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب کھولے؟ 7 دن ہو گئے میرے نبی کو روتے ہوئے سر سجدے میں، لیکن شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں۔ 7 دنوں کے بعد میرا رب اپنا دست شفقت میرے نبی کے ماتھے مبارک پہ رکھیں گے، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، ما یبکیک، یہ عربی ہے نا، یہ پوچھنے کا جو انداز ہے کہ کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، یہ جو پوچھنے کا انداز ہے نا ہماری زبان میں بھی ہے، کیوں رونا ہے، ایک یہ انداز، اور ایک انداز پیار کا ہے، شفقت کا، ما یبکیک، خدا کی قسم اس لفظ میں جو پیار، محبت، شفقت، رحمت، الفت، تعلق اس لفظوں میں رب کا اور میرے نبی کا ہے نا، اردو چ اللہ دی قسم ہے لفظ ہی کوئی نہیں، لفظ ہی میرے پاس نہیں ہے اردو میں جو اس شفقت کو ادا کریں، اس رحمت کو ادا کریں، اس محبت کو ادا کریں، اس پیار کو ادا کریں۔ یہ جو پوچھنے میں پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، پنجابی میں اکثر ایک معنی کیا کرتا ہوں، ہماری پنجابی ہے میاں والی کی، اللہ کہتے ہیں ارفع راسک یا محمد، اپنا سر مبارک اٹھائیے میرے پیارے پیغمبر، ما یبکیک یا محمد، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر، کیوں رونا؟ یہ اب پوچھنے میں پیار ہے، پوچھنے میں محبت ہے، کیوں روتے ہو؟ اللہ کرے آپ کبھی نہ روئیں،
سل توتا. نبی پاک کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں تو پچھلا سارا ریکارڈ توڑ دیں. محبت میں، نبی پاک کی محبت میں، سب کو نبی پاک سے محبت ہے، پیار ہے. ہم سب شفاعت کے امیدوار ہیں کہ نبی پاک ہمارے حق میں کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. اللہ کہیں گے سل توتا وشفا تشفا کل تسمع. میرے پیغمبر کیوں روتے ہو؟ تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. سل سل مانگ، توتا آپ کو عطا کیا جائے گا. کل بول میرے پیغمبر، تسمع تیرے بول سنے جائیں گے. وشفا شفاعت کر میرے پیارے، تو شفا تیری شفاعت کو قبول کیا جائے. امت کو کہا 5 وقت کی نمازیں پڑھو. امت 5 وقت کی پڑھ رہی ہے اور خود جو دین کا داعی ہے اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ اس پر تہجد کی نماز بھی لازم، وہ بھی پڑھ کے دکھا رہا ہے. اور اس میں ہماری طرح یہاں اس حمام میں سب ننگے. ہماری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری نمازوں میں لذت سرور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ جو تہجد کی نماز ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ میرے حجرے میں ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی اور آپ نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بعض اوقات اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ میں انگوٹھا آپ کا پکڑ کے تھوڑی سی ہلاتی تھی، مجھے خطرہ پیدا ہو جاتا تھا کہیں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی. اتنا طویل سجدہ. تو پھر آپ اپنے انگوٹھے کو حرکت دیتے، بھئی جو تم سمجھ رہی ہیں نا وہ نہیں. ایک ایک رکعت میں کئی پارے، اتنا ہی لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا قوما، پھر اتنا ہی لمبا سجدہ، اتنا ہی لمبا جلسہ، پھر دوسرا سجدہ. پاؤں مبارک سوج گئے. امت کو کیا کہا؟ بھی کتنی پڑھو؟ خود کیا کر کے دکھا رہے ہیں؟ یہ ہے میرے نبی کی عملی زندگی، سیرت کی عملیت. کاملیت بھی ہے، کاملیت بھی ہے نا، کامل زندگی وہ ایک الگ موضوع. نبی پاک کی سیرت بحیثیت کاملیت کی، کامل نبی، یہ عملیت ہے. کامل نبی کی میں صرف ایک مثال دیا کرتا ہوں، صرف ایک مثال. حضرت سلیمان بھی تو پیغمبر ہوئے، نبی ہوئے. ان کی زندگی میں مزدور کے لیے کیا نمونہ؟ کوئی نمونہ. انہوں نے کبھی مزدوری کی؟ وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، بادشاہ ہیں، فوج ہے، نوکر خادم، مال دولت. مزدور کے لیے کوئی نمونہ نہیں. میرے نبی کی زندگی کامل زندگی ہے، کامل سیرت ہے، سب کے لیے نمونہ ہے. بادشاہوں نے دیکھنا ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھو، اور مزدور نے دیکھنا ہو تو غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے محمد کو دیکھو. یہ ہے کاملیت، یہ ہے سیرت کی کاملیت. ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، اولاد کے لیے بھی، داماد کے لیے بھی، سسر کے لیے بھی، پوتوں کے دوتوں کے لیے بھی. بحیثیت نانا کے کیسے تھے، بحیثیت باپ کے کیسے تھے، بحیثیت شوہر کے کیسے. زندگی کامل بھی ہے اور پھر سیرت عملی بھی ہے کہ جو لوگوں سے کہا وہ کر کے پاؤں مبارک سوج گئے. میری ماں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں،
آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، وحی اترتی ہے، جبریل کے سلام آتے ہیں، اتنی محنت کہ پاؤں مبارک سوج گئے آپ کے، آپ نے فرمایا عاشا، جس رب نے اتنی نعمتیں کی ہوں کہ مجھے کائنات کا تاجدار بنا دیا ہو، افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اس کا شکر گزار؟ جمعے میں پھر وقت کی کمی کا احساس رہتا ہے۔